نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين كفروا اعمالهم كسراب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ زمین کا ایسا حصہ جو ریتلا ہو، جس کی ریت پر جب سورج کی روشنی پڑے تو ریت چمک کر یوں محسوس کرائے جیسے پانی کا ٹب ہو، یا پانی کا دریا یا کوئی ندی نالا ہو، چمکتی ہوئی ریت۔ بقیعتن، قیعہ کہتے ہیں نشیبی زمین کو، قاع سے ہے، ہموار زمین، چٹیل میدان۔ چٹیل میدان میں ریتلا ٹکڑا جس پہ سورج کی روشنی پڑی تو پانی نظر آنے لگا۔ یحسبہ الظمآن ماء، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے دور سے۔ اچھا، کبھی آپ کو اتفاق ہوا گرمیوں میں نئی بنی ہوئی سڑک پہ جانے کا کہ اگلی گاڑیاں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پانی ہے اور اس میں سے گزرتی ہوئی جا رہی، حالانکہ جب آپ وہاں پہنچتے تو تپتی ہوئی سڑک ہوتی۔ تو بعض اوقات سڑک کے اوپر ایسا پتھر، ایسی لک، ایسا مٹیریل ڈالا ہوتا ہے کہ دھوپ پڑنے اور شدید گرمی کے موسم میں وہ چمک اٹھتا ہے، اور آپ کو بھی شدید گرمی کی وجہ سے پیاس لگ رہی ہوتی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رحمت ہے نا کہ اگرچہ وہ ہوتا نہیں، لیکن جب پانی کی فیلنگ آتی ہے تو وہ ایک طرح سے گرمی بھی کم ہونے لگتی ہے اور پیاس بھی ذرا کم ہونے لگتی ہے کہ ابھی آ جائے گا۔ لیکن جو کافر ہیں، ان کے جو اعمال ہیں اچھے برے جو انہوں نے دنیا میں کیے، وہ سراب کی طرح ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ پانی کو پالیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اصل میں ریت ہے جو سورج کی وجہ سے چمک رہی ہے، اور ان کو دھوکا ہو رہا ہے، ان کی نگاہ کا دھوکا ہے۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں، لم یجدہ شیئا، تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں پاتے، وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ نگاہوں کا فریب ہوتا ہے۔ ووجد اللہ عندہ، اور وہاں وہ اللہ کو پالیں گے۔ فوفاہ حسابہ، جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ منافقت پر مبنی جو کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتے، یا کفر کرنے والوں کے جو اعمال ہیں وہ اپنا اجر نہیں پاتے۔ مثلا ایک شخص ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کر رہا ہے، اپنا سامان جمع کراتا ہے کہ اس کو آگے جا کے مل جائے گا۔ جب آگے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے اور سامان کلیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہاں اس کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں کی نیت میں کھوٹ ہے، جن کے اندر منافقت ہے، وہ دنیا میں بظاہر اچھے اچھے کام کر کے آگے آخرت میں بھیج رہے ہیں، لیکن جب یہ خود آخرت کا سفر پار کر کے وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ تو پہنچا ہی نہیں یہاں، وہ تو سراب تھا۔ جیسے سراب دور سے دیکھنے والا پانی سمجھ کے وہاں دوڑتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کوئی پانی نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح ایک کافر اور منافق جب آخرت میں پہنچے گا تو نیک اعمال کی کوئی جزا نہ پائے گا۔ یہ بالکل وہی جو سورۃ کہف میں آپ پڑھ چکے ہیں، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے اچھے کارنامے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔ وہ بظاہر دور سے ایک چمکتی ہوئی چیز پانی نظر آ رہی ہے جیسے، اور چمکتی ہوئی چیز جیسے سونا نظر آ رہی ہے، لیکن جو ہی اس تک پہنچتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتی۔ ایسا شخص جو ایسے کسی چیز کے بھروسے پر سفر کر کے پہنچے اور وہاں اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو اس کی گھبراہٹ اور پریشانی اور غم اور دکھ کا کیا حال ہوگا۔ ایک پیاسا ہلکان ہے، پیاس سے دور اس کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی پانی کی جگہ ہے، بھاگ بھاگ کے گرمی مصیبت میں وہاں پہنچتا ہے،
پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے تو پانی نہیں تو اور تپتی ریت، تو اس کی ہلاکت قریب ہو جاتی، پھر اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح کافر و منافق جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی قیمت نہیں ہوگی، اور ان کی ہلاکت یقینی ہو جائے گی۔ اور وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی موجود ہوگا جو ان کی عمر بھر کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اسی اضطراب حسرت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کا یکا یک حساب لے لیں گے، کیونکہ حساب لینے میں کیا دیر لگتی ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ او یا یعنی دوسری مثال کفر کے اندھیروں کی کیا ہے؟ یا کظلمات، اندھیروں کی طرح۔ کہاں ہیں اندھیرے؟ فی بحرن، سمندر میں، لجین، گہرے، یغشاہ موج، جسے ڈھانپ رکھا ہے ایک موج نے، من فوقہ موج، اس موج کے اوپر ایک اور موج ہے، من فوقہ سحاب، اور اس موج کے اوپر بادل، ظلمات، اندھیرے، بعضھا فوق بعض، ان میں سے بعض اوپر بعض کے، اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے، لم یکد یراہ، تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہ بنایا ہو، فما لہ من نور، تو اس کے لیے تو کوئی نور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کفار اور منافقین دنیا میں بھی اندھیروں میں رہ رہے ہیں اور آخرت میں بھی ناکام و نامراد ہوں گے۔ ان کی مثال اس دنیا میں ایسے ہے جیسے کوئی ایسا شخص کسی ایسی جگہ پھنسا ہوا ہو جہاں مکمل تاریکی ہو اور روشنی کی ایک کرن نہ پہنچ سکتی ہو۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ کیسی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سمندر کی دی، پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ کظلمات فی بحر، سمندر کا اندھیرا اور گہرا سمندر۔ اب آپ دیکھیں کہ یغشاہ موج، اس گہرے سمندر میں ایک انڈر لائن موجیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں کچھ ویوز ایک طرف چل رہی ہوتی ہیں نیچے کی، اور اوپر کی اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ جو ایک ہے اندر کی موج، اس نے روشنی کو سمندر کے اندر کی تہہ تک پہنچنے سے روکا ہوا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، پانی اگرچہ ٹرانسپیرنٹ ہے، مثلاً ایک گلاس میں پانی ہو تو آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ، لیکن 30 میٹرز کی ڈیپتھ پر، یعنی پانی اگر 30 میٹر گہرا ہو تو کیا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور 300 میٹرز تو بالکل ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک نیچے کی تہہ ہے، باٹم، اس کے اوپر کئی میٹرز تک ایک موج ہے، ایک طرف کو پانی جا رہا ہے، من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک اور موج ہے جو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن جا رہی ہے، اور پھر دن بھی روشن نہیں، سورج نکلا ہی کوئی نہیں، من فوقہ سحاب، اوپر بادل ہے۔ تو بادلوں کا ہونا ہی سمندر کے پانی کو اندھیرا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ظلمات بعضھا فوق بعض، یہاں تو اندھیروں پر اندھیرے ہیں، بے شمار اندھیرے ہیں، اتنا شدید اندھیرا ہے کہ اذا اخرج یدہ، اگر اپنا ہاتھ بھی نکال کے دیکھے اس میں، لم یکد یراہ، اس کو وہ سجھائی کچھ نہ دے، اپنا ہاتھ نہ نظر آئے۔ ساری مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا، جس کو اللہ کی ذات سے نور نہیں ملا، اس کے لیے کوئی نور ہے ہی نہیں، خواہ وہ کتنا ہی روشن خیال کیوں نہ ہو۔ ایک فرانسیسی امیر البحر اسی آیت کو پڑھ کر مسلمان ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ مثال صرف وہ شخص دے سکتا ہے کہ جو عمر کا ایک بڑا حصہ صرف سمندر میں گزار چکا ہو۔ اور جب پتہ کیا گیا، اس نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا ایک بڑا حصہ سمندر میں گزرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ نے تو زندگی میں ایک دفعہ بھی سمندر نہیں دیکھا۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے خود دیکھا نہیں، مشاہدہ نہیں کیا، رہے نہیں، تو کہاں سے علم آیا؟ کسی سائنٹسٹ کا علم تھا؟ نہیں، آج سے 1500 سال پہلے انسان کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر
کچھ سطحی موجیں ہوتی ہیں اور کچھ اس کے نیچے ہوتی ہیں. تہ بر تہ موجوں کا تصور بہت بعد میں پتا چلا. یہ تو آج کے دور میں ہمیں ڈسکور ہوا کہ سمندر کی تہ سے سطح تک بے شمار موجیں ہیں اوپر نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں بتایا, کسی سائنٹسٹ کی ڈسکوری نہیں تھی اس وقت جو آپ نے چرا کے اپنی کتاب میں لکھ لی, جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں نا, بہت سی کتابوں سے نقل کر کے اپنی کتاب بنا کے پیش کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. تو یہ آیت جو ہے قرآن کے ایک الہامی کتاب ہونے پر دلیل ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں ان سارے اندھیروں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے ماں کے پیٹ میں بھی کئی اندھیروں میں ہوتا ہے. 3 پردوں کا ذکر آتا ہے, اور بیبی سیک جو ہوتا ہے اس میں بھی پانی ہوتا ہے جس کے اندر فیٹس کی پرورش ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں. تو ماں کے رحم میں انسان جہاں تخلیق پاتا ہے, جس فیکٹری کے اندر, وہ مکمل ڈارکنیس میں ہے, مکمل اندھیرے میں ہے, کوئی روشنی نہیں ادھر ادھر, کچھ نہیں. جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایسی ماں کے گھر پیدا ہوتا ہے جو جاہل ہے, جس کا ایمان اسلام ہے ہی نہیں, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں, تو اب کیا ہوا, ایک اندھیرے سے جب باہر آیا تو ایک اور اندھیرے کا شکار ہو گیا. وہاں سے اس کو بھیجا گیا نرسری میں جہاں سب جاہل استاد ہیں, خدا رسول سے دور. ایک اور اندھیرے کا پردہ پڑ گیا. آگے اسکول, پھر سوسائٹی, پھر معاشرہ, رشتہ دار, برادری, دوست, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. اتنا اندھیرا, اتنی جہالت کہ انسان اپنے ہاتھ کو بھی دیکھے تو اس کو پتہ نہ چلے. گویا اپنے ہی ہاتھ پاؤں, اپنی ہی جسم وجود کے اندر خدا کی نشانیاں بھی اس کو نظر نہیں آتی کہ یہ سب کس نے بنا دیا. اس کو اپنے آس پاس یہ درخت, یہ پودے, یہ پہاڑ, یہ آسمان, یہ روز روشن کی طرح چمکتی ہوئی نشانیاں اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی. جیسے چمکتے ہوئے سورج کے سامنے بادل آ جائے تو ساری زمین پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. بادل کو تو چھوڑیں, آپ کو معلوم ہے کہ سورج گرہن کیسے ہوتا ہے؟ سورج کے آگے چاند آ جاتا ہے ایسے خاص اینگل میں کہ چاند کئی گنا چھوٹا ہونے کے باوجود اتنے بڑے سورج کو چھپا لیتا ہے, اس کے سامنے آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے بعض اوقات اس وقت آپ کے سامنے یہ روشنی باہر کی ہے نا, اگر آپ ایک آنکھ بند کر کے نا, اب میں نے اس وقت ایک آنکھ بند کر کے ایک اپنے سامنے انگلی رکھی ہے, اور وہ بہت بڑی کھڑکی جو میری انگلی سے کئی گنا زیادہ چوڑی ہے, اس میں سے جو روشنی آ رہی ہے وہ ساری میرے آگے اندھیرا ہے, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, صرف ایک انگلی کی رکاوٹ سے. تو سورج گرہن, اتنا بڑا سورج چاند سے کئی 100 گنا بڑا, صرف چاند کی ایک چھوٹے سے سرفس کور کر لینے سے پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ بعض سورج گرہن ایسے ہوئے ہیں کہ دن کو ستارے نظر آ گئے, دن کو ستارے نظر آ گئے سورج گرہن کی وجہ سے, اور سخت سردی ہو گئی, یعنی ٹمپریچر بھی ایک دم گر گیا, اور لوگوں کو لائٹس آن کرنا پڑی, اور جانور ڈر کے مارے اکٹھے ہو گئے, اور ایک عجیب و غریب مشکل, یہ چند سال پہلے کی بات ہے. اتنا اندھیرا کہ اپنا ہاتھ بھی دیکھو تو نظر نہ آئے. لم یکد یراہ, سورج اپنی پوری آب تاب کے ساتھ چمک رہا, کہیں چھپا ہوا نہیں ہے, بس اس کے آگے ایک چھوٹی سی چیز آ گئی جس نے ساری روشنی روک لی. آپ کئی دفعہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کافر لوگ, ان کی آنکھیں کوئی نہیں, ان کا دل دماغ کوئی نہیں, ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ سب کچھ کسی نے بنایا ہے, کیوں سمجھ میں نہیں آتا. دنیا میں جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں ان سب کی گمراہی دراصل کیا ہے کہ ان کی آنکھ حقیقت دیکھنے کے قابل نہیں ہے, حالانکہ حقیقت روز روشن کی طرح چمک رہی ہے, سورج کی طرح چمک رہی ہے, لیکن ان کو یہ چمکتا سورج نظر نہیں آ رہا کہ کہیں ایک تعصب کا چھوٹا سا پردہ
اس روشنی کو روکے ہوئے ہے. آپ دیکھیں سورج زیادہ پاورفل ہے یا ایک کپڑا جو آپ کی امبریلا میں لگا ہوا ہے؟ پاورفل کون ہے؟ سورج. لیکن چھوٹے سے کپڑے نے کیا کیا؟ اس کی روشنی روک دی، سایہ ہو گیا آپ کے اوپر. اسی طرح آپ ایک کمرے میں بند ہو گئے، کھڑکیاں دروازے سب کچھ بند کر دیے، چلے کمرے کو چھوڑے، کبھی لفٹ میں چڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، اگر اس کی لائٹ چلی جائے کبھی، تو آپ کی وہ لفٹ زیادہ طاقتور ہے یا سورج کی روشنی؟ سورج کی روشنی. چھوٹا سا کمرہ لوہے کا، جس کی چند چادر کی دیواریں جو ہے لوہے کی، انہوں نے کیا کیا؟ اتنی بڑی روشنی کو روک لیا. بالکل اسی طرح اللہ تعالی اپنی نشانیوں میں، زمین آسمان میں، خود ہمارے وجود میں ہر جگہ موجود ہے. لیکن جو انسان کفر پہ تل جاتے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، اپنی عقل پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، تعصبات میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو یہ چھوٹے چھوٹے پردے اصل حقیقت کو سمجھنے نہیں دیتے. جو شخص حقیقت کا اعتراف نہ کرے، اس پردے کو نہ پھاڑے، وہ اس کے پیچھے کبھی نہیں جھانک کے دیکھ سکتا. ہدایت اور گمراہی میں بڑا تھوڑا سا فرق ہے. ہدایت اپنے پورے جلووں کے ساتھ تیار ہے، تیل اللہ نے رکھا ہے اندر، ڈالی ہے وہ فطرت کا نور ہر ایک کے اندر. لیکن جس طرح ایک سینے کے اندر دل روشن ہو تو سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ سارے بند کر دیے جائیں تو ایک دل سب سے زیادہ حفاظت میں اندر کے غلاف کے اندر. اسی کو کہتے ہیں قلوبنا غلف. ہمارے دل کہاں ہیں؟ غلافوں میں ہیں. مجھے تو معلوم نہیں کہ دل کتنے پردوں میں، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ مضبوط پسلیوں کے اندر ہے، اور اس پر بھی جھلیاں چڑھی ہوئی ہیں اور کئی قسم کے پردے ہیں. تو پھر وہ دل یا تو اندھیرے میں ہے یا پھر اس روشنی کے ساتھ منسلک ہے. اگر روشنی ہے تو کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ نہیں، تعصب کا کوئی پردہ نہیں، عقل کا کوئی پردہ نہیں، خواہشات کا کوئی پردہ نہیں. ہر چیز روشن روشن. حقیقت نظر آئی، اعتراف کر لیا، مان لیا، قبول کر لیا، اڈاپٹ کر لیا، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے لگے. زمین سے آسمان پر پہنچ گئے، ذلت سے عزت کی طرف سفر شروع ہو گیا، بلندیوں کی طرف چل دیے. اور اگر یہ نہ ہو اور اس نور فطرت کو ہدایت کا پیغام نہ پہنچے، اس کینڈل کو کوئی روشن کرنے والا نہیں، اور کوئی روشن کر بھی رہا ہے تو آس پاس ماحول کوئی نہیں، یہ شیشہ کوئی نہیں، یا شیشہ تو ہے لیکن اندر کا تیل کوئی نہیں، تیل سے خالی ہے چراغ. اب دیکھیں نا، اس وقت جو چراغ آپ کے سامنے ہے اس میں سب کچھ موجود ہے سوائے تیل کے. تو تیل کے بغیر یہ کتنا بے رونق نظر آ رہا ہے. اگر اس میں تیل ڈالیں تو نیچے کا حصہ بھی تیل والا بھی چمکنے لگے گا، اور بس ایک دیا سلائی لگانے کی ضرورت ہے کہ پھر یہ صرف خود روشن نہیں ہوگا، اپنا آس پاس بھی روشن کر دے گا، ہاں یہ کتنا ہی چھوٹا سا چراغ کیوں نہیں. ہم سب کے ساتھ بھی تو یہی تھا کہ مسلمان ملک، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی گھرانے، اسلامی نام، اسلامی برادری، اسلامی امہ، سب کچھ موجود ہے، اندر تیل کوئی نہیں، خالی ہیں. تو بڑے بڑے ناموں سے کچھ بھی نہیں بنتا، اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ کو مل جائے تو کیا کریں؟ آگے سپلائی کریں، ہر ایک کے ظرف میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں، اور وہاں بھی چراغ جلتے جائیں، اور جب وہ جلتے جائیں گے تو آگے آگے روشنی پھیلتی چلی جائے گی. اور اگر آپ نے یہ تیل پورا خود نہ حاصل کیا اور پھر دوسروں میں نہ بھرا تو یہ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیرے آس پاس کے دلوں کے اندھیرے، ماحول اور معاشرے کے، سوسائٹی کے، رسم و رواج کے، یہ دور نہ ہو سکیں گے جب تک نور قرآن سے ان کو روشن نہ کیا گیا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا
فما لہ من نور، کس قدر پریشان کن آیت ہے یہ. جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں. جس کو اللہ کا دیا ہوا علم قرآن نہیں ملا، وہ بڑے سے بڑا اسکالر ہوتے ہوئے، بڑی سے بڑی ڈگری رکھتے ہوئے جاہل ہے، اندھیروں میں ہے. اور آپ کے آس پاس ایسے بے شمار لوگ، بلکہ وہ زیادہ ہی بڑے اندھیرے میں ہوتا ہے. ایک معصوم انسان جس بیچارے کو دنیا کی کوئی ہوا نہیں لگی نا، تو ذرا سی آپ اس کو بات سمجھائیں تو جلدی سمجھ جاتا ہے. ایک شخص جس نے دنیا کے علم کے پردے بھی پہلے اندھیروں میں ایک اور اندھیرا اپنے اوپر ڈال لیا، اور اس کو یہ زوم ہو گیا کہ وہ زیادہ اچھا انسان ہے، سب کچھ جانتا ہے، مجھ کو تو سب معلوم ہے. ایسے شخص کے لیے پھر قرآن کے نور کے اندر جانے، پینیٹریٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس کو پھر نصیب نہیں ہوتا. کیونکہ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، آلریڈی مجھے سب پتا، کیا بتاؤ گے مجھ کو، مجھے نہیں پتا میں مسلمان ہوں. آپ دیکھیں نا بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، کس کو نہیں پتا ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، نام ہمارا مسلمانوں والا ہے، ہم کو پتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں پتا ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہمیں پتا ہے مسلمان عورت کو پردہ کرنا چاہیے، ہمیں پتا ہے یہ، ہمیں پتا ہے وہ، سب پتا ہے. اس کے باوجود کرتے کراتے کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے جو تعلق نہیں جڑا، وہاں سے جو رابطہ اور کنیکشن نہیں ہوا، تو نور کہاں سے آئے اندر؟ صرف علم سے بات نہیں بنتی جب تک وہ علم اللہ سے بندے کو نہ جوڑ دے. تو وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، آپ دیکھیں نا کتابیں بھری پڑی ہوں لکھائی کی، آپ کی آنکھ میں نور کوئی نہیں، آپ کیا پڑھیں گے اس میں سے؟ قرآن موجود ہے، آیات بینات ہر گھر میں موجود ہیں، بڑی بڑی تفسیروں کے سیٹ موجود ہیں، کیسٹس موجود ہیں، سی ڈیز پہ آ گیا ہے سب کچھ، ہر چیز آپ کی ریچ میں ہے. آپ کا اپنا ہی دل چور ہے، اندر اندھیرا ہے، کسی بھی چیز کا فائدہ کہاں سے پہنچے گا؟ آپ کا دل ہی نہیں چاہتا. جب آپ کا دل بیزار ہوتا ہے، آپ کا دل منہ موڑتا ہے، تو اللہ بھی نہیں چاہتا. آپ ذرا دیکھیں، اگر آپ کو پتا چل جائے کوئی شخص آپ سے ملنا نہیں چاہتا، خواہ آپ کا رشتہ داری کیوں نہ ہو، خواہ آپ کے بہن بھائی کیوں نہ ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو چل پتا چاہے وہ نہیں ملنا چاہتا، آپ کیا کرتے ہیں؟ ملنا چاہتے ہیں اس سے؟ نہیں. ہم کیوں ملیں؟ ہم کیوں جائیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی نہیں ملنا چاہتے. اللہ کا تو ہم سب کے دلوں کا حال پتا ہے نا. انسانوں کو کیا پتا ہم کسی سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہے پتا؟ کسی کو نہیں پتا چلتا. ہم نہیں چاہتے، وہ سامنے آ جاتا، ہم کہتے ہیں او ہو ہم تو آپ سے ملنا چاہتے تھے، جھوٹ بول کے اس کو خوش کر دیں گے. لیکن اللہ کو تو ہم جھوٹ بول کے خوش نہیں کر سکتے. ہمارا دل نہیں مائل اللہ کی طرف، تو بندے کسی کو تو نہ خبر ہوگی، اس کو پتا چل جائے گا یہ نہیں آنا چاہتا میری طرف، یہ بھاگتا ہے مجھ سے، میں کیوں اس کو اپنا فیض دوں، میں کیوں اس کو اپنی روشنی دوں. اللہ اور بندے کا معاملہ بس ان دو کے درمیان ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے اللہ کو ہم کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، نیور. بندوں سے ہم چھپا سکتے ہیں، منافقت برت سکتے ہیں، اللہ سے منافقت نہیں چل سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ اس کے ساتھ ہم مخلص ہو جائیں. اللہ ہم چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چاہتے ہیں اللہ ان کو اس راستے پہ پہنچا دیتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے یہ ہماری ایک برانچ ہے، وہاں پر ختم قرآن ہوا، تو بہت سی خواتین جو پڑھ چکی تھی انہوں نے اپنے اپنے تاثر دیے. تو ایک خاتون کسی پیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور ظاہر ہے کہ ایسے گھرانوں میں عموماً اللہ کا ذکر اور اللہ کی باتیں اور تزکیہ نفس کی باتیں ہوتی ہیں، مگر قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا جاتا عموماً. تو کہتی ہیں کہ ہمارا پورا ماحول بالکل ایک اور طرح تھا. جو ہی میری شادی، شوہر نے کہا برقع اتارو، میں نے اتار دیا، ایک اور بالکل، یعنی ایک اندھیرے سے ایک اور کی طرف چل دیے. لیکن کہتی ہیں ہمیشہ میرے دل میں آتا تھا کہ مجھے کوئی قرآن کی سمجھ آ جائے، کہیں سے میں قرآن پڑھوں، کچھ مجھے دین کا پتہ چلے. ہمیشہ ایک تڑپ دل میں رہی. تو اللہ نے وہ جو تڑپ تھی نا اندر تو ملا دیا، اور حق قبول کرنے کی استطاعت تھی نا، تو یہ نہیں دیکھا کہ باپ کیا کہتا ہے، ماں کیا کہتی، کون کیا کہتا ہے، بس جو قرآن میں لکھا اسے قبول کر لیا. اب کہتی کہ سارا خاندان جو ہے وہ مخالف ہے، بھائی نے ملنا چھوڑ دیا. کہتی میں بہت پریشان تھی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں کیا کروں، قرآن کچھ کہتا ہے، بھائی کچھ کہتا ہے. کہتے پھر مجھے خواب آیا کہ میرے بھائی نے ایک جائے نماز دی ہے مجھے سبز رنگ کی، تو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے،
لیکن جب میں لیتی ہوں اور اس کو بچھاتی ہوں تو وہ استری سے جگہ جگہ سے جلی ہوئی ہے. کہتی میرا دل بالکل واضح ہو گیا کہ جو بھائی کا دین ہے وہ درست نہیں ہے اس کا طریقہ, اور اللہ نے میرے لیے بالکل ہدایت کی راہ واضح کر دی. اور اب وہ اس کوشش میں کہ جو قرآن ان کے پاس ہے وہی قرآن وہ آگے پہنچا دیں, یہی حل ہے. اور جو شخص قرآن کی آیت دیکھ کر بغیر کسی تعویل تعصب کے اسے قبول کر لیتا ہے, اللہ اس کے لیے نور کا راستہ کھول دیتا ہے. اور اگر وہ چاہتا نہیں میرے باپ دادا کو بے وقوف تھے, میں تو اس کا راستہ لوں گا, اور قرآن کی صاف آیت کو بھی ایک شخص جھٹلا دے, تو پھر اس کے لیے نور کہاں سے آئے گا؟ اس کے اندھیروں کے لیے تو بس وہی مثال کافی ہے کہ ایک سورج کو چھپانے کے لیے کئی گنا چھوٹا چاند اگر سامنے آ جائے تو گرہن لگ جائے گا.